الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنین احدکم الموت لضر اصابہ متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے، چونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ اس کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، آیا اس کی باقی زندگی اس کے حق میں بہتر ہے یا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے کسی تکلیف کو لے کر کے، ہمیں آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ کنٹینیو لگا رہتا ہے اور وہ اس مصیبت کو لے کر کے گھبرا جاتا ہے۔ مثلا ایسا شخص جو فالج زدہ ہو گیا ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، کہیں چل پھر نہیں سکتا ہے، کچھ اپنا کام کر نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص گھبرا جاتا ہے کہ ہماری زندگی ہمارے لیے ایک بوجھ سی بن گئی ہے، تو وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ اس حالت میں جو پڑا ہوا ہے یہی حالت اس کے لیے بہتر ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے۔ اگر کسی شخص کو اس طریقے سے ضروری ہو جائے تو وہ اس طرح اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر ہماری باقی زندگی ہمارے حق میں دین کے اعتبار سے بہتر ہے تو اللہ تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر ہمارے لیے باقی جو زندگی بچی ہے ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہے کسی اعتبار سے، تو اللہ مجھے تو اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس طریقے سے وہ دعا کر سکتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ تنگ آ کر کے بے صبرا ہو جائے اور صبر کا دامن چھوڑ دے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال لے، خودکشی کر لے یا موت کی تمنا یوں ہی کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین ایک بندے کو آزماتا ہے، جس طریقے سے اللہ اس دنیا میں رکھے اسے اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے، اچھی امید کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بہتر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں باقی رکھے، اسلام پہ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔